بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم وقال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ کل بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے شروع کے 6 سال بہت اچھے گزرے ہیں، اور بعد میں چل کر شیعوں کا جو بانی ہے عبداللہ بن سبا یہودی، اس کے انتشار پھیلانے کی وجہ سے پھر فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ تو شیعوں کی اصل تاریخ کیا ہے، کہاں سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ شیعہ کا جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اس کا میننگ ہے پارٹی، جماعت، حامی، مددگار، معاون، گروپ۔ اس لیے قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کی ہی جماعت میں سے حضرت ابراہیم ہے، یعنی وہ بھی نبی ہیں اور انہی کی جماعت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، کل قیامت کے دن ہر گروپ میں سے ہم ایسے لوگوں کو نکالیں گے اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، جو رحمان کے مقابلے میں بہت زیادہ سرکش تھے۔ اور اصطلاح کے اندر شیعہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی اور اہل بیت کے حامی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ حضرت علی کو مانتے ہیں، اور امامت کا بھی عقیدہ وہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی بھی نبی کی طرح معصوم ہے، اور ان کے اولاد میں جو 12 امام کا وہ عقیدہ رکھتے گئے ان کو بھی نبی کی طرح معصوم مانتے ہیں۔ یہ ایک فرقہ ہے اثنا عشریہ۔ اثنا عشریہ یہ عربی لفظ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے 12، اور چونکہ ان کا عقیدہ 12 اماموں کا ہے اس لیے ان کو اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے۔ شیعوں میں بھی کم سے کم 22 فرقے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، حضرت نے اس زمانے میں ان کو تحفہ پیش کیا تھا، اور قیامت تک کوئی ایسا شیعہ پیدا نہیں ہوا جو اس تحفے کا جواب لکھ سکے، اور اس میں 22 فرقوں کا تذکرہ ہے۔ زیدیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، موسیٰ کاظمیہ ہے، اور پتہ نہیں آغا خانیہ، تفضیلیہ، غولات وغیرہ۔ کب یہ کتاب پڑھی تھی، آج تو 22 ذہن میں بھی نہیں ہے۔ خیر، تو یہ شیعہ ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی اور اہل بیت کے حامی ہیں، اور پہلے 2 خلیفہ پر ان کو فضیلت دیتے ہیں، امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کا آج کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا اس قرآن کے اندر تبدیلی ہو گئی تھی۔ کب؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ قرآن جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ امام مہدی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ پیدا ہو گئے تو کہاں ہے؟ سرمن رعا کے غار میں ہے، کہ عراق یا ایران کے اندر یہ غار ہے۔ 259 ہجری کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہ اس غار کے اندر چھپ گئے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کب نکلیں گے، تو 313 بدر میں صحابہ پکے ایمان والے تھے، ایسے کی 313 شیعہ پکے ایمان والے بن جائیں گے تو امام مہدی نکلیں گے۔ تو کمینوں بن جاؤ نا، آج امام مہدی کو امت کی ضرورت ہے، امت انتظار میں ہے امام مہدی کب نکلیں گے۔ تو کیوں گنہگار بنے پھرتے ہو، اچھے بن جاؤں 313، لیکن بننے کو تیار نہیں ہے۔ خیر، امام مہدی وہ قرآن لے کر چھپ گئے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس ہدایت کی کتاب کون سی ہے، تو بگلے جانتے ہیں اور 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ کتاب ہدایت ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور اس کتاب میں تو ان کے قول کے مطابق تبدیلی ہو گئی ہے، اور قرآن کے 30 پارے نہیں 40 پارے ہیں، 10 پارے بکری کھا گئی ہے۔ خیر، ایسے ایسے عقائد ہیں، 40 عقائد اگر میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کہیں گے یہ مذہب ہے یا کیا چیز ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان کے عقائد بھی سنائیں گے۔ تو یہ فرقہ جو وجود میں آیا ہے
اسلامی تاریخ میں سازش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بالکل اینڈ میں شروع ہو چکی تھی کہ اسلام کا یہ مضبوط پلر اگر گرائیں گے تو پھر امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرنا آسان ہوگا، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے، فتنے کا سر کچلنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر اپنے معاملے میں نرمی برتتے تھے، اس لیے ابو لولو مجوسی آسانی سے ان پر حملہ کر گیا، اور جس انداز سے دھمکی دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے، مگر اپنا معاملہ تھا اس لیے مقدمہ رجسٹر نہیں کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 سال تک یہ پارٹی پوری مضبوط ہو گئی تھی، اس وقت ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی، ان 6 سالوں میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، اور امت میں یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جس کو سمجھ نہیں سکتے، دین کے راستے سے جو فتنہ وجود میں آتا ہے یہ فتنہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ہاں انسان دین کا لبادہ اوڑھ لے اور فتین بن جائے، یہ فتنہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس نے تو اس امت کے اندر فتنوں کا ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ یہ جو گروپ تیار ہوا تھا اس کا بانی تھا ابن سودا سے وہ مشہور تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا یہودی، یہ صنعاء شہر یمن کے اندر ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں آ گیا تھا، اور مدینہ کے اندر آ کر کے اس نے طرح طرح کے شوشے چھوڑنا شروع کیا، مسلمانوں کے وہ کمزور پہلو پر نظر رکھ رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار کیسے پھیلایا جائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیسے کر دیا جائے، یہ کمزور پہلو پر وہ برابر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور منافقانہ طور پر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے آ کر کے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں یہ شوشہ چھوڑا، اور اس انداز سے شوشہ چھوڑا کہ چند بولے بالے اچھے مخلصین مسلمان ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ آج ہماری فطری کمزوری یہ ہے کہ غلط لوگوں کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور اچھے لوگوں کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہوتا، یہ فطری کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے اندر انتشار ہے۔ ہاں، اس لیے کبھی بھی بدگمانی سے پہلے حسن ظن کو موقع دینا چاہیے۔ چند دن پہلے ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا لیکن بہت اچھا سبق اس سے ملا۔ ایک باپ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر ٹرین میں سوار ہوا، اور وہ باپ بہت غمگین تھا، سیٹ پر بیٹھ گیا، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ ادھر کی سیٹ پر چڑھ گیا، ایک اس کے سر پر بیٹھا ہے، اور 2 بچے دیگر مسافرین کے سامان کو کھول کر دیکھ رہے کیا ہے کیا نہیں۔ وہ مسافرین بڑے پریشان ہوئے اور اس کے باپ کو کہنے لگے، ارے تیرے بیٹے ہیں تو باپ ہے، کچھ تو بول، تو اتنا بھی نہیں بول سکتا؟ تو اس باپ نے کہا، اصل وجہ یہ ہے کہ میں جس شہر میں آیا ہوں، آنے کے بعد فوراً مجھے اطلاع ملی کہ ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر غم اتنا سوار ہے کہ ان بچوں کو ماں کے انتقال کی اطلاع کیسے دوں۔ اتنے میں سب کو بچے محبوب ہو گئے۔ پہلا موقع یہ کہ سب بدزن ہے کہ باپ نے کیا تربیت کی ہے، اور باپ کچھ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور جب باپ نے حقیقت بتائی تب پتا چلا کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور باپ غم سے نڈال ہے۔ تو اول وہلے میں بدزن ہونے سے پھر یہ انتشار پھیلتا ہے۔ خیر، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہ ابن سبا، عبداللہ بن سبا یہودی، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کے درمیان فتنہ اس انداز سے پھیلا رہا ہے، کتنا اچھا شوشہ چھوڑا۔ دیکھیں، یہ دین کے راستے سے گمراہی بہت خطرناک گمراہی ہے، اس لیے صبح شام ہمیشہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنانا۔ ہاں، ہدایت کے بعد جب دل کج ہو جاتا ہے، انسان ہزاروں لوگوں کو گمراہی کے کھائی میں گرا دیتا ہے۔ اس نے اتنا شاندار شوشہ چھوڑا، وہ کہنے لگا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پر اتریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے،
تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آئیں گے تو ہمارے نبی بھی دوبارہ زندہ ہو کر کے آئیں گے. اب جہالت بڑا مجمع ہوتا ہے تو واہ واہ کیا بات کہی، زندگی میں کبھی سنی نہیں تھی، ایسی بات آپ نے بتا دی. حالانکہ یہ بات کتنی غلط ہے. اور جو تعلیمات ہم کو بتائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ایک شوشہ یہ چھوڑا، دوسرے نمبر کا شوشہ کیا چھوڑا تھا وہ دوسرے دن بتایا جائے گا تاکہ دلچسپی باقی رہے.